نہیں سکتے، اس کو البرٹ آئنسٹائن نے سوچا بھی، سمجھا بھی اور دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزکس تھے جنہوں نے ایک تھیوری آف ریلیٹیوٹی اے آف ایم سی اسکوائر اور فوٹو ایفیکٹ کے اوز بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہی اس کو نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس کی ایکسٹرا آرڈینری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک ایسا دماغ ہے جو عام انسان سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد اس کے جسم کے کسی بھی حصے کی ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد ان کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو ان کی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے خاموشی سے آئنسٹائن کا دماغ نکال لیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کے دماغ میں ایسا کیا ہے۔ ناظرین، آئنسٹائن کا دماغ چرانے والے ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ آئنسٹائن کے دماغ کو جاننے میں دلچسپی زیادہ تھی۔ کچھ دنوں بعد جب اسپتال کی انتظامیہ کو ڈاکٹر کی اس حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے اس ڈاکٹر کو فارغ کر دیا، لیکن ڈاکٹر آئنسٹائن کے بیٹے سے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اس کے باپ کے دماغ کے اندر چھپے اسپیشل رازوں سے پردہ اٹھا کر دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لمبا سفر شروع ہوا۔ ڈاکٹر ہاروی اس کا نام تھا جس نے آئنسٹائن کا دماغ چرایا تھا، اور وہ صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کا خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے دماغ پر ریسرچ کر پائیں گے۔ کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہاروی کرسٹن ہسپتال کے جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اپنے پیتھولوجسٹ کا عہدہ بھی ڈاکٹر ہاروی کو بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر ہاروی البرٹ آئنسٹائن کے دماغ کو لے کر پنسلوانیا کے شہر فیلاڈیلفیا چلے گئے، جہاں انہوں نے آئنسٹائن کے دماغ کی کئی فوٹوز لی۔ پھر ان کا فوٹوز کو 240 چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ کر ہر حصے کو الگ الگ جار میں ڈال کر اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اس مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کا اپنی بیوی کے ساتھ کئی بار جھگڑا ہوا، کیونکہ اس کی بیوی اکثر انہیں دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس دماغ کو اٹھا کر پھینک دے